بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ یستہزئ مذاق کرتا ہے، بی ساتھ ہم ان کے، واو اور یمد وہ ڈھیل دیتا ہے، ہم انہیں، فی میں، طغیانی سرکشی، ہم ان کی، یعمہون وہ بھٹکتے پھرتے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم اللہ بھی ان سے استہزاء فرما رہا ہے، ویمدہم اور انہیں ڈھیل دے رہا ہے، فی طغیانہم یعمہون وہ اپنی سرکشی میں بھٹک رہے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے آیت مبارکہ 14 جب ہم نے کی تھی تو اس کے اندر یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی ان منافقین کو جب یہ کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ اور ان کی طرح لاؤ جو ایمان والے ہیں، صحیح طرح سے کامل ایمان لاؤ، تو یہ آگے سے کیا کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، لیکن جب شیطانوں کے پاس جاتے ہیں، اپنے بڑوں کے پاس جاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم مسلمانوں سے استہزاء کر رہے تھے، مذاق کر رہے تھے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، سورہ بقرہ کی الحمدللہ آیت نمبر 14 ہے، جس میں منافقین ہی کا تذکرہ چل رہا ہے اور ان کی روش اللہ تعالی۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، انہی منافقین کے واقعات اور حالات چل رہے ہیں۔ کسی بہن نے ریکویسٹ کی تھی کہ شان نزول، تو اسی کو شان نزول کہتے ہیں کہ کوئی خاص کیفیت یا کوئی حالت جس پہ کوئی آیت نازل ہوئی ہو، تو یہ منافقین کے حالات ہیں کہ منافقین ایسے کرتے تھے، ایسے باتیں کرتے تھے اور ان کا یہ طور طریقہ تھا، تو یہی شان نزول ہے کہ ان باتوں کو دیکھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی۔ کافی ٹائم سے جو ہماری آیات منافقین کے بارے میں چل رہی ہیں، ان سب کا شان نزول یہ ہے کہ اس دور میں منافقین نے یہ طریقہ اپنایا ہوا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان الفاظ میں ان کو تنبیہ فرمائی۔ جیسے کہ اس آیت مبارکہ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا جب ان سے یہ کہا جاتا ہے، منافقین کو بھی اور کفار کو بھی، دونوں کی بات ہو رہی ہے، کفار کو اسپیشلی، کیونکہ منافقین کا تو یہ کلیئر نہیں تھا کہ یہ مسلمان نہیں ہیں۔ تو کفار سے جب یہ کہا جاتا ہے کہ تم بھی ان صحابہ کرام کی طرح ایمان لے کے آ جاؤ، تم ان اچھے نیک لوگوں کی طرح ایمان لے کے آ جاؤ، یا جو اہل کتاب تھے ان میں سے عبداللہ بن سلام اور بہت سارے جو اہل کتاب میں سے مسلمان ہو گئے، تم بھی ان کی طرح ایمان لے کے آ جاؤ۔ جب ان کو یہ دعوت دی جاتی ہے، ان کو بتایا جاتا ہے کہ ایمان والے جو ہیں ان کا ایمان بہت خوبصورت ہے، بہت اچھا ہے، یہ ایمان ان کو جنت میں پہنچائے گا، یہ عمل اور ایمان ان کو جہنم سے بچائے گا، لہٰذا تم بھی ان کی طرح ایمان لے کے آ جاؤ، تو آگے سے مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں ان بیوقوفوں کی طرح ہم ایمان لے کے آئے، گویا کہ وہ صحابہ کرام کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، مسلمانوں کو بیوقوف سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ بیوقوف ہیں جنہوں نے اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کے، تو انہوں نے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور اپنے کتنی دفعہ اپنے قریبی عزیز و اقارب کو چھوڑ دیا، کون کون سی 13 سال میں آپ کو پتہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں تکلیفیں ہیں جو صحابہ نے نہیں دیکھی، تو کہنے لگے کیا ان کی طرح ہم ایمان لائیں جو اتنے بیوقوف ہیں، جنہوں نے اپنی جان مال سب کچھ قربان کر دی ہے اور اپنے آپ کو اتنا خراب کر دیا ہے، ظاہری حالت جو ہے ان کی کنڈیشن اتنی خراب ہو گئی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ان کو بیوقوف کہہ رہے ہیں، میرے صحابہ کو کہہ رہے ہیں، ایمان والوں کو کہہ رہے ہیں، نہیں، خبردار تم سن لو کہ بے شک وہ خود بیوقوف ہیں، ہم 2 دفعہ ہے، انہم بے شک وہ، ہم وہی، السفہاء بیوقوف ہیں، خود ہی بیوقوف ہیں، کیونکہ اصل بیوقوفی یہ ہے کہ دنیا کی عارضی زندگی کو ترجیح دیتے ہوئے وہ آخرت کی ہمیشہ کی زندگی کا نقصان کر بیٹھے۔ وہ تو مسلمانوں کو یہ سمجھ رہے تھے کہ مسلمان اپنی عارضی زندگی میں دنیا میں کتنا خسارے میں ہے کہ اس نے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا ہے، ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ عارضی زندگی ہے، یہ عارضی خوشیاں، یہاں کی خوشیاں نہ دائمی اور نہ یہاں کے غم دائمی، لہٰذا وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ خود بیوقوف ہیں، لیکن انہیں اس بات کا علم نہیں ہے، کیونکہ ان کا یقین اس بات پہ نہیں ہے، ان کا ایمان اللہ کی ذات پہ نہیں ہے، ان کا ایمان آخرت پہ نہیں ہے، ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ہم نے آخرت میں چلے جانا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، جواب دینا ہے ہر بات کا، اور یہاں اگر ہم نے تھوڑی مشقت برداشت کر لی، تھوڑی تکلیف برداشت کر لی، تو آخرت میں ہمارے لیے بڑا انعام تیار ہوگا۔ چلیں، یہ تو ہو گئے کفار، ان کا وقت گزر گیا، اپنے اچھے برے کو پہنچ گئے، لیکن ہمارے لیے اس آیت مبارکہ میں کیا ہے؟ ہمارے لیے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم مسلمان ہیں، قرآن پاک میں ایک جگہ آتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے ایمان والو ایمان لاؤ،
یہ جب آئے گی آیت اس کی تفسیر بیان ہوگی، لیکن ایمان والوں کے اندر بھی ایمان کے اندر پختگی کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے زیادہ اچھا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو پختہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کیسے کہ ایمان تو ہم لے کے آ گئے، کیونکہ ہم نے اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ کرم شکر اور احسان ہے کہ اس نے مسلمان گھروں میں ہمیں پیدا کیا۔ لیکن اب ہم ایمان کیسے لے کے آئیں؟ ہم ایسے ایمان لے کے آئیں کہ ہم ایمان کو خود پرکھیں، خود دیکھیں۔ ہم اپنے رب کو جو ماننے کا ہم نے دعویٰ کیا ہے، جو ہم نے بڑے ہوتے ہی عقل آتے ہی ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، کیا ہمارا دل بھی اس کی بات کی گواہی دے رہا ہے؟ جو ہم نے محمد رسول اللہ پڑھا ہے، اس کے لیے ہم دلی طور پہ بھی تیار ہیں، ہمارے دل میں بھی اللہ کی محبت اور رسول کی محبت ہے یا نہیں ہے؟ تو ہمارا ایمان کیا واقعی ہے؟ یعنی اب اگر ہمارا دل مانتا ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، پھر ہمیں یہ ٹٹولنا پڑے گا، کیا ہمارے اعمال ہمارا ایمان کا ساتھ دے رہے ہیں؟ کیا ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ہر چیز ہمارے اللہ کے حکم کے مطابق ہے یا نہیں ہے؟ کیا ہر چیز ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق ہے یا نہیں ہے؟ تو پھر ہمارے اگر یہ سارا ہوگا تو پھر ہمارا ایمان پکا ہو جائے گا۔ پھر ہمارے لیے بھی یہ ہے کہ ہم یہ نا اکثر ابھی بھی یہ بات ہے کہ جو دیندار گھرانے ہیں نا، بہت جگہوں پہ نہیں لیکن عموماً دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ جو بچیاں اسکولوں میں پڑھ رہی ہیں، کالجز میں اور یونیورسٹیز میں، وہ ان کو اپنے سے بہت کمتر، بہت بیوقوف یا بہت نادان سمجھتی ہیں، جو مدارس میں پڑھ رہے ہیں یا جو دین کا علم حاصل کر رہے ہیں، یا جو تھوڑا بہت اپنا یعنی برقع وغیرہ کر کے، برقع تو بہت نارمل چیز ہے لیکن ہم نے اس کو برقعے کو اسلام کے ساتھ جوڑ دیا کہ جو مسلمان ہوگی اچھی، وہی جو ہے نا زیادہ دیندار ہوگی، وہی برقع پہنے گی۔ تو ان کو یہ کہ ہم لوگ اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تھوڑا سا نا کمزور ہیں، یہ تھوڑے کمزور، جیسے میں آپ کو ایک مثال دوں، میں جب اسکول میں پڑھتی تھی تو ہماری ٹیچرز اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو صحت و عافیت کی بہترین حالتوں میں رکھے اور بہت زیادہ، لیکن ہماری ٹیچرز کا ایک کنسپٹ جو میں بات کر رہی ہوں کہ وہ کنسپٹ جو بنا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا تھا کہ جب کسی لڑکی کو سبق یاد نہیں ہوتا تھا یا بہت ویک ہوتی تھی کلاس میں، اس کو یہ کہتے تھے تم مدرسے میں چلی جاؤ، تم مدرسے میں چلی جاؤ، چھوڑ دو اسکول، تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ اچھا، مجھے یہ بات بڑی فیل ہوتی تھی، وہیں سے میرا ذہن جو مدرسے میں پڑھنے کے بارے میں بنا کہ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ اور جب میں نے یہ پروگرام بنایا 10th کلاس کے بعد کہ میں مدرسے میں پڑھوں، تو کافی ٹیچرز نے مجھے یہ کہا تم مدرسے میں کیوں جا رہی ہو، تم تو اچھا پڑھتی ہو۔ اچھا، یہ کتنی عجیب بات ہے، کیا مدارس میں پڑھنے کے لیے ذہین لوگ یا زیادہ اچھے لوگ مدارس میں نہیں جا سکتے؟ کیا ابھی بھی ہم لوگ مدارس میں پڑھنے والوں کو بیوقوف اور ان کو نارمل یا کمتر سمجھتے ہیں؟ تو یہ کنسپٹ پایا جاتا ہے ہمارے اندر کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو زیادہ ذہین ہوں گے، زیادہ قابل ہوں گے، ان کو ہم ڈاکٹر بنا دیں، ان کو ہم انجینئر بنائیں، ان کو ہم بھلے بعد میں بنے یا نہ بنے لیکن 10th میں 9th میں ان کو ڈاکٹر ہی بنانا ہے۔ جو تھوڑا سا بھی اچھا پڑھ رہا ہوگا نا، اس کو ہم نے ڈاکٹر ہی بنانا ہے۔ یہ کشمیری ہمارا ذہن اکثر ہے، تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم لوگ ان کا مدارس کی طرف بھی نہیں ہمارا ذہن بنتا کہ یہ کیسے مدرسے میں پڑھیں گے۔ تو یہ بات اب بھی ہے کہ ہم لوگ ان کو اپنے سے بیوقوف سمجھتے ہیں، حالانکہ جب مدارس میں گئے دیکھا کہ وہ تو اسکولوں سے بہت زیادہ مشکل سلیبس ہے، اسکول کا سلیبس تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے مقابلے میں، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ مدارس کی پڑھائی ہے، وہاں کا ایک معیار ہے جو اتنی مشکل سلیبس کو، کتابوں کو اس طریقے سے، مجھے نہیں پتا آج کا یا ابھی کے وقت کی کس کس مدرسے میں کیا ہو رہا ہے، لیکن ہم نے جو پڑھا ہے آج تک، اگر دیکھیں تو میں نے آج تک اپنی لائف میں کسی اسکول کی کسی بچی کی اس طرح نوٹ بکس نہیں دیکھی جیسے ہم لوگ مدارس میں بناتے تھے، کسی کی بکس اس طرح نہیں دیکھی جس طرح ہم لوگوں نے مدارس میں بکس کو کور کر کے اور اتنے پیار سے۔ ہمارے ہاں تو شروع کے 2 سال، سال کے آخر میں بکس کو کور کروایا کرتی تھی معلمات کے، یہ بکس میں کور کر کے آپ ان کو سنبھال رکھیں۔ آج بھی میرے پاس ساری بکس سیو پڑی ہوئی ہیں۔ تو یہ محبت تھی کتب کے ساتھ، محبت تھی ہماری اپنے علم کے ساتھ، اور اساتذہ کی ایسی محنت تھی، ایسی محنت تھی کہ وہ الحمدللہ آج تک نظر آ رہی ہے۔ تو میں دعوت دیتی ہوں اپنی ساری بہنوں کو، اپنی ساری بیٹیوں کو کہ جو ذہن ہے نا، اپنے اس ذہن کو جب آپ مدارس کے لیے، اپنے اللہ کے لیے، اپنے قرآن کے لیے لگائیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو وہ ترقی نصیب فرمائے گا کہ جو کالج، یونیورسٹیز اور ایم فل اور پی ایچ ڈی کرنے والوں نے کبھی دیکھی بھی نہیں ہوگی۔ کیوں کہ ڈبل سکون ہوتا ہے، ایک جب ہم پی ایچ ڈی کر کے، وہ بھی اپنی جگہ پہ، یہ نہیں ہے کہ ہر ایک مدارس کا ہی پڑھے، لیکن جب وہ کر کے ہم جو کوئی جاب کرتے ہیں نا، ہمیں کوئی پے بھی مل رہی ہو، ہم فائنینشلی بھی وہ ہو جائے سب کچھ، لیکن ایک چیز ہوگی نا، دنیا ہمیں مل رہی ہوگی۔ لیکن اگر یہی ہم اچھی تعلیم حاصل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی اس کا فائدہ دے دیں، فائنینشلی بھی ہم سپورٹ ہو جائے، تو ساتھ دین بھی، تو ہمارے دل میں کتنا سکون ہوگا کہ ہم کام بھی کر رہے ہیں دین کا، اللہ کو راضی کرنے کا دعویٰ بھی، کوشش بھی کر رہے ہیں، اور اوپر سے ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، دنیا بھی ہم اسی سے
جیسے کر رہے ہیں اسی سے کما رہے ہیں۔ میرا دعویٰ ہے کہ اگر کوئی اخلاص کے ساتھ کام کرے گا تو اللہ پاک ضرور بضرور اس کے لیے آسانیاں کریں گے۔ بہرحال یہ کہ وہی لوگ بیوقوف ہوتے ہیں جو دوسروں کو، دیندار کو، ایمان والے کو، یعنی میں اپنا وہ آپ کو پتا ہے کہ میں تھوڑا عملی زندگی سے تعلق کرتے کرتے ذرا آگے نکل جاتی ہوں، اس لیے میں نے اس چیز کو ادھر اٹیچ کر دیا، ورنہ یہ ایمان کی ہی بات ہو رہی ہے کہ ایمان والوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں، تو لہٰذا ہم ایمان سے تھوڑا سا آگے جائیں تو اگر کسی کو عمل والوں کو دیکھیں نا تو ان کو ہم بیوقوف مت سمجھیں، یہ مولوی ہے اس کو کچھ نہیں آ رہا ہوگا۔ بہت سارے علماء بھی نے بھی مسائل پیدا کیے ہیں، ان کی وجہ سے بھی لوگ دین سے بدظن ہوئے، دور ہوئے، میں نہیں کہہ رہی، لیکن یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم سیکھنے والے نا، اللہ کا قرآن سیکھنے والے بیوقوف نہیں ہو سکتے، وہ سب سے بڑے عقل مند ہے، کیونکہ جو باقی سارے علوم ہیں نا وہ دنیا میں نفع دیں گے، فائدہ دیں گے، نیت اچھی ہو تو وہ بھی ہمارے لیے بہت اجر کا سبب بن سکتے ہیں، نیت پہ اوپر سب کچھ ہے۔ اگر بندہ انسانیت کی خدمت کے لیے ڈاکٹر بنے، ہر شعبے کے اندر اگر بندہ نیت اچھی کر لے نا انسانیت کی خدمت، یا میں یہ جو کمائی کر کے اپنی فیملی کو حلال روزی دوں اور سب کچھ، تو اس سے وہ سب بھی بہت اچھا ہو جاتا ہے۔ لیکن بہرحال یہ کہ دینی علم کی اہمیت اپنی جگہ پہ ہے، اور ہمیں علم بھی نہیں ہوتا، لیکن لا یعلمون، انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں جو غلطی کر رہا ہوں نا ابھی یہ بہت بڑی ہے، تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا ہے کہ اللہ ہمیں بھی ایمان دے، کیسا؟ صحابہ جیسا، ہمیں ایمان مانگنا ہے اللہ سے، صحابہ جیسا ایمان، صحابہ جیسا عمل، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کہہ رہے ہیں کہ ان صحابہ کی طرح ایمان لے آؤ نا، ان کی طرح ثابت قدمی رکھو، ان کی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو، ان کی طرح دنیا کو ترجیح مت دو، ان کی طرح اعمال کرو، ان کی طرح خرچ کرو۔ یہ ساری چیزیں تو ہم نے آج کی آیت سے کیا سیکھا کہ ہمیں بھی اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم ایمان والوں جیسے ہو جاؤ، ایمان تو تم لائے ہو لیکن اپنے اعمال ان جیسے بنا لو، وما علینا الا البلاغ۔